خیر و شر کی لڑائی یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوئی اور قوم نوح سے ہوتی ہوئی نمرود اور ابراہیم کے اس دور سے گزرتی ہوئی فرعون اور موسیٰ اور فرعون کو غرق کرتے ہوئے میں دکھاتی ہے، اور آخر کار وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل تک وہ صلیبی جنگیں جو یورپ والوں نے لڑی، اور یہ 10ویں صدی میں ان کا آغاز ہوا۔ 10ویں صدی میں خلافت کمزور ہو گئی، عباسی خلافت برائے نام رہ گئی، اور نیچے جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ خود مختار ہو مسلمان ریاست، اور ان کا آپس میں ناتفاقی، ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ نے اپنی فوجیں تیار کی اور فلسطین کی جانب چڑھائی شروع، تاکہ 1099 میں 11ویں صدی کے تقریباً آخر 1099 میں مغربی یورپ کے صلیبی لشکر جو لاکھوں کی تعداد میں انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر اتنا مسلمانوں کا قتل عام، جب گلیوں اور سڑکوں کے اوپر یروشلم کی اور بیت المقدس کی گلیوں میں گھوڑے دوڑتے تھے، ان کے جو ٹخنے تھے سم وہ خون میں ڈوب جاتے، گویا کہ گلیوں میں خون بہ نکلا، اتنا مسلمانوں کا خون بہا، مہذب قوموں نے جو تہذیب کی بات کرتے، اور پھر اس سارے کے سارے خطے میں انہوں نے اپنی اپنی ریاستیں، تاکہ 1144 میں شام کے اندر ایک مرد مجاہد نے جنم لیا، اور عماد الدین زنگی کے نام سے اس مرد مجاہد نے شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا، اور پھر پورے شام پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی، اور اس کا یہ اعلان تھا اور یہ ارادہ تھا کہ میں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد، آرمینیا کا علاقہ اس نے واپس لے لی، لیکن اس کی وفات کے بعد پھر اس کا بیٹا نور الدین زنگی اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس مشن کو مکمل کروں گا اور بیت المقدس کو آزاد، اور اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا، اس نے ساری جدوجہد کی اپنی زندگی، تاکہ وہ شہید ہوا اور اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی جو اس کا سپہ سالار تھا، اس نے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جدوجہد، اور آخر کار 1187 یعنی 88 سال کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس بیت المقدس کو وہ تہذیب موجود ہونی چاہیے، اور جن کو اس کے غلبے کے لیے کوشش کرنی چاہیے وہ خود مغربی تہذیب کے اس رنگ میں رنگے جا رہے ہیں، اور بہت تھوڑا طبقہ ہے کہ جو اس تہذیب کے لیے اور اس کشمکش کہ جو اس وقت بپا ہے اس میں مثبت انداز میں حصہ لے رہا ہو۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا اس سے پہلے ایک سرد جنگ تھی، وہ سرد جنگ 1990 تک موجود رہی، آدھی دنیا روس کے ساتھ تھی اور آدھی دنیا امریکہ کے ساتھ تھی، اور کچھ لوگ برائے نام غیر جانبدار بنے ہوئے تھے، اور اگر کوئی امریکہ سے ناراض ہوتا تو وہ روس کی پناہ میں چلا جاتا، اور جو ادھر سے اس کا کوئی بگڑتا تو وہ ادھر چلا جاتا۔ لیکن افغانستان میں روس کی شکست کے بعد امریکہ نے اس بات کا نعرہ لگایا کہ اب اس دنیا میں غلبہ ہماری تہذیب کا ہی ہوگا، اور نیو ورلڈ آرڈر کا اعلان کر دیا کہ اب نیا ورلڈ آرڈر دنیا میں وہ ہوگا کہ جس کو مغرب چاہے گا، اور اب گویا کہ اینڈ آف ہسٹری ہے، اور آئندہ اسی کی بنیاد پر دنیا چلے گی۔ اور یہ وہ سمجھ رہے تھے کہ چین اگرچہ ابھر رہا ہے قوت کے ساتھ، لیکن چین کی تہذیب وہ ان کا مقابلہ کرنے کی کوئی اس کے اندر سکت نہیں ہے، وہ بھی اپنا اسی کلچر کے اوپر چل رہا ہے جو مغرب کا کلچر ہے۔ جاپان بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن جاپان بھی اسی کلچر کے رنگ میں رنگا جا رہا ہے، اس لیے مستقبل میں معاشی طور پر تو چین سے ضرور خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن کلچر اور تہذیب کے حوالے سے چین ہرگز خطرہ موجود نہیں ہے، اور آج بھی ہم اس بات کو کہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سوچا کہ واحد دنیا میں اگر کوئی تہذیب ہے، کوئی کلچر ہے کہ جو دنیا کو زندگی کے تمام دائروں میں رہنمائی دیتا ہے، تو وہ اسلام کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اس کے پاس معاشرتی ایجنڈا بھی ہے، معاشی ایجنڈا بھی ہے، سیاسی ایجنڈا بھی ہے، اس کے پاس دیگر تمام انفرادی اور اجتماعی تمام معاملات میں رہنمائی دینے کے لیے اصول موجود ہیں، اس لیے ہمارا اصل دشمن اسلام ہے۔ اس لیے مغرب نے بہت زور اور شور کے ساتھ کتابیں لکھی اور اس بات کا وویلا کیا کہ یہ موقع ہے
کہ ابھی یہ سوئے ہوئے ہیں، ابھی ان کو اپنی اس طاقت کا شعور نہیں ہے، تو ہم آگے بڑھ کر ان کا گلا دبا دیں اور ان کو یہیں پر جو ہے وہ ختم کر دیں۔ لیکن شاید وہ اس بات کو جانتے نہیں تھے کہ اسلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ جتنا اسے دبائیں گے اتنا ہی یہ ابھرے گا، کیونکہ یہ دین اور یہ اسلام یہ تو کشمکش کا دین ہے، کشمکش کے بغیر یہ آگے بڑھتا نہیں ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ وہ پادشاہی۔ خون دیے بغیر، جد و جہد کیے بغیر کوئی بادشاہت، کوئی حکومت اور کوئی طاقت جد و جہد کے بغیر ممکن نہیں ہے، وہ ہمارے لیے مناسب ہی نہیں۔ اور اس کے بعد گویا کہ اب دنیا میں ایک ہی طاقت باقی رہی 1990 کے بعد، اور وہ امریکہ تھی۔ روس ٹوٹ گیا اور اسلام کے نام لیوا اس وقت ظاہر تتر بتر تھے، لیکن 9/11 کے واقعے کے بعد جب دنیا کی نیٹو کی ممالک، ان کی فوجیں اور امریکہ کی قیادت میں وہ افغانستان پر انہوں نے چڑھائی کی، اور انہوں نے یہ سمجھا، پہلے انہوں نے اس بات کی کوشش کی کہ جتنے بھی دائیں بائیں کے جتنے بھی جہادی لوگ ہیں سارے کے سارے ایک جگہ پر جمع ہو جائیں۔ اسامہ بن لادن کو جو ہے وہ سوڈان میں گھیر کر ادھر پہنچایا گیا، حالانکہ پکڑ وہاں پر بھی سکتے تھے، افغانستان میں بھیجا گیا تاکہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، اور پھر 9/11 کے بعد ان سب کا جو ہے وہ گلا کاٹنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اور ایسے ایسے ہولناک واقعات اس دوران میں پیش آئے۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی عرض کیا تھا کہ جب کابل میں ان کی فوجیں داخل ہوئیں تو انہوں نے مجاہدین کو اور طالبان کو پکڑ کر دیواروں سے ان کے سروں کو مار مار کر ان کا بھیجا باہر آ جاتا تھا، سر ٹوٹ جاتا تھا اور اس کے اندر سے جو ہے وہ بھیجا باہر آ جاتا تھا، اور کنٹینر میں بند کر کے سینکڑوں لوگوں کو کنٹینر میں بند کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا گیا، اور جب وہ وہاں پر پہنچے تو ظاہر دم گھٹنے سے سارے کے سارے مر چکے تھے۔ اس طرح کے بے شمار ظلم کے واقعات، بے شمار ظلم کے واقعات، محض تفنن تباہ کے طور پر کسی بچے کو قتل کر ڈالا، ایک کسان کام کر رہا ہے، نیٹو کا فوجی گزر رہا ہے، ایسے ہی اس کا جی چاہے اس کو مار دے تو مار دیا۔ بے پناہ مظالم انہوں نے ڈھائے، لیکن اللہ کا نام لینے والے ڈٹے رہے، اللہ کا نام لینے والے جد و جہد کرتے رہے، جہاد کرتے رہے، اور آخر کار آج وہ صورت ہوئی کہ 20 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہ دن دکھایا کہ اب امریکہ طالبان سے گزارش کر رہا ہے کہ مہربانی کر کے ہمیں باہر نکلنے کی گنجائش پیدا کریں، ہماری حفاظت کریں۔ کہا کہ نہیں، آج کل وہاں پر جو دھماکے ہوئے ہیں، جو داعش نے جس کی ذمہ داری قبول کی ہے، تو اس کے بعد جو امریکی صدر نے تقریر کی ہے تو اس نے طالبان سے گزارش کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے ہماری حفاظت کا بندوبست کریں۔ وہ جو 20 سال تک ان کے جان کے لاگو تھے، اور وہ جو سمجھتے تھے کہ ہم نے اس اسلام کو اور اسلام کا نام لینے والوں کو مٹا دیا ہے، ہمارے اگر دنیا میں کوئی بولتا نہیں ہے تو ان کی کیسے جرأت ہوئی کہ یہ کھڑے رہیں؟ آج انہی سے بھیک مانگ رہے ہیں، رحم کی، امن کی۔ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا دنیا کو کہ اگر کوئی اسلام پر چلنے کے لیے تیار ہو تو آج بھی ہو جو براہیم کا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ آج بھی وہ موقع آ سکتا ہے، لیکن یہ خیر و شر کی لڑائی یہ کوئی نئی نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ حابیل اور قابیل سے شروع ہوئی اور قوم نوح سے ہوتی ہوئی نمرود اور ابراہیم کے اس دور سے گزرتی ہوئی فرعون اور موسیٰ اور فرعون کو غرق کرتے ہوئے میں دکھاتی ہے، اور آخر کار وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو جہل تک پہنچتی ہے۔
یہ ایک لمبی داستان ہے. وہ کیا اقبال نے کہا تھا, ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. یہ ہمیشہ سے یہ کشمکش جاری رہی ہے, ہمیشہ سے. اور بولہب اور مصطفیٰ کے آمنے سامنے ہونے سے بھی وہی کشمکش ظاہر ہوتی ہے. اور آج وہ جو بیچتے تھے دوائے دل, وہ دکان اپنی بڑھا گئے. وہ جو کہتے تھے کہ ہمارے آگے تو کوئی بول نہیں سکتا. اور بش جو ہے وہ اس نے یہ نعرہ لگایا تھا, 3 مرتبہ نام لیا تھا, کروسیڈ کروسیڈ کروسیڈ. صلیبی جنگ شروع ہو گئی ہے 9/11 کے بعد. وہ صلیبی جنگ کہ جو بیت المقدس میں مسلمانوں کو سے قبضے کو چھڑانے کے لیے, وہ صلیبی جنگیں جو یورپ والوں نے لڑی. اور یہ 10ویں صدی میں ان کا آغاز ہوا. 10ویں صدی میں خلافت کمزور ہو گئی, عباسی خلافت برائے نام رہ گئی, اور نیچے جتنی بھی ریاستیں تھیں وہ خود مختار ہو گئیں, مسلمان ریاستیں. اور ان کا آپس میں ناتفاقی, ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا شروع ہو گیا. اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یورپ نے اپنی فوجیں تیار کیں اور فلسطین کی جانب چڑھائی شروع کر دی. حتیٰ کہ 1099 میں, یعنی 11ویں صدی کے تقریباً آخر پر, 1099 میں مغربی یورپ کے صلیبی لشکر جو لاکھوں کی تعداد میں تھے, انہوں نے یروشلم پر حملہ کیا اور بیت المقدس پر قبضہ کر لیا. ایک وہ بھی مہذب لوگ ہیں جن کے یہ آج آل اولاد ہیں. اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ جب گلیوں اور سڑکوں کے اوپر یروشلم کی اور بیت المقدس کی گلیوں میں گھوڑے دوڑتے تھے تو ان کے جو ٹخنے تھے, سم, وہ خون میں ڈوب جاتے تھے. گویا کہ گلیوں میں خون بہہ نکلا, اتنا مسلمانوں کا خون بہایا گیا. مہذب قوموں نے جو تہذیب کی بات کرتے ہیں, اور پھر اس سارے کے سارے خطے میں انہوں نے اپنی اپنی ریاستیں بنا لی. لبنان, فلسطین, اناطولیہ کے جو اس وقت ترکی کا ایریا ہے, ترکی کا وہ علاقہ کہ جو ایشیا میں ہے, اس کو اناطولیہ کہتے ہیں. یہاں پر صلیبی ریاستیں جو ہے وہ قائم ہو گئیں. ابھی آپ نے جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے وہ ارطغرل کا ڈرامہ بھی دیکھا ہوگا, تو اس میں بھی زیادہ تر صلیبیوں سے ہی جنگیں دکھا رہے ہیں. یہ وہی دور تھا اس کے لگ بھگ. مسلمانوں میں ناتفاقی مسلسل رہی ایک دوسرے کے خلاف, حتیٰ کہ 1144 میں شام کے اندر ایک مرد مجاہد نے جنم لیا, اور عماد الدین زنگی کے نام سے اس مرد مجاہد نے شام کے کچھ علاقوں پر قبضہ کیا, اور پھر پورے شام پر قبضہ کرنے کے بعد اس نے پیش قدمی شروع کی. اور اس کا یہ اعلان تھا اور یہ ارادہ تھا کہ میں نے بیت المقدس کو عیسائیوں سے آزاد کروانا ہے. آرمینیا کا علاقہ اس نے واپس لے لیا, لیکن اس کی وفات کے بعد پھر اس کا بیٹا نور الدین زنگی, تاریخ جس کے بارے میں اظہار کرتی ہے, اس نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں اس مشن کو مکمل کروں گا اور بیت المقدس کو آزاد کرواؤں گا, اور اپنی ساری زندگی اس کام میں لگا دی. اور نور الدین زنگی کا تو بڑا معروف واقعہ ہے کہ رات کو جو ہے وہ خواب آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 بندوں کی جانب اشارہ کر کے فرما رہے ہیں کہ یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. پھر سو جاتا ہے, 2 نفل پڑھتا ہے, سو جاتا ہے, پھر وہی خواب آتا ہے, بے چین ہے, پھر اٹھتا ہے, نفل پڑھتا ہے, پھر سو جاتا ہے, تاکہ تیسری مرتبہ خواب آتا ہے. صبح اٹھتا ہے, لشکر تیار کرتا ہے کہ کوئی مدینہ میں گڑبڑ ہے, لشکر تیار کرتا ہے اور مدینہ پہنچ جاتا ہے. اور وہاں جا کر وہ ان 2 وہ جو ہے وہ بزرگ کا نام لے کر اپنے آپ بظاہر مسلمان بنے ہوئے ہوتے ہیں, کہ جنہوں نے نیچے کھدائی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک کو, ان کا پروگرام تھا کہ وہاں سے نکالیں
اور بعد میں مسلمانوں سے کہیں کہ تمہارا تو تم نے ڈھکوسلا بنایا، تمہارا تو نبی یہاں دفن ہی نہیں ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس شخص پر یہ اعتماد، یہ تاریخ میں یہ آتا ہے، یہ کوئی خاص لوگوں کو اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے۔ وہ نور الدین زنگی، اس نے ساری جد و جہد کی اپنی زندگی بھر، حتیٰ کہ وہ شہید ہوا اور اس کی جگہ صلاح الدین ایوبی کہ جو اس کا سپہ سالار تھا، اس نے اس مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے جد و جہد شروع کر دی، اور آخر کار 1187 یعنی 88 سال کے بعد 1187 میں صلاح الدین ایوبی نے اس بیت المقدس کو ان عیسائیوں سے آزاد کروا لیا، یروشلم فتح ہو گیا۔ لیکن وہ پہلی فتح کون سی تھی؟ مہذب لوگوں کی، کہ اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ ٹخنے ٹخنے تک گھوڑوں کے سم وہ خون میں ڈوب گئے گلیوں میں، اور صلاح الدین ایوبی نے آ کر کھلے عام اعلان کر دیا کہ کوئی دوست ہے یا کوئی دشمن ہے، یروشلم میں سب کو عام معافی ہے۔ فتح مکہ کی طرح عام معافی دے دی۔ اور آج جب امریکیوں نے اور نیٹو نے کابل پر حملہ کیا اور فتح کیا ہے تو کابل کو خون سے نہلا دیا تھا، اور آج جب مسلمانوں نے فتح کیا ہے تو سب کو عام معافی دے دی۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین کا رنگ، یہ ہے مصطفی رنگ۔ دنیا پھر کہتی ہے جی یہ اجاڑ ہیں، یہ غیر مہذب ہیں، یہ فلاں کے حقوق دیں گے اور نہیں دیں گے، اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ عمران خان کا آج کا بہت اچھا بیان ہے، اس نے کہا جی جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بھی ہم نے سب کو معافی دے دی ہے تو آپ اس پر یقین کیوں نہیں کرتے؟ ان پر یقین کریں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ جب انہوں نے معافی کا اعلان نہیں کیا، عملاً معافی دے دی ہے، پچھلے 15 دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو جب وہ اپنے آپ کہتے ہیں جی وہ کرتے ہیں نہیں کرتے، دیکھیں گے، کب تک دیکھیں گے؟ ایک چیز انہوں نے کر کے دکھا دی ہے تو ان کے ساتھ تعاون کرے دنیا، اگر وہ اس سے پھریں گے تو پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ یورپ جو ہے وہ بنیادی طور پر اسلام اس کا ٹارگٹ ہے، اسلام سے اس کی براہ راست دشمنی ہے اول روز سے۔ وہ صلیبی جنگیں ایک مرتبہ نہیں ہوئی تھیں، وہ بار بار اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کے خلاف اور اس کے بیٹوں کے خلاف جب وہ فتح ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے صلیبی جنگوں کا پھر بھی سلسلہ جاری رکھا، لیکن مسلسل پھر ناکام ہوتے رہے۔ بحر روم کے ساتھ ساتھ کچھ قلعوں کے اوپر ان کا بعد میں بھی قبضہ رہا، اور جب بھی موقع ملتا مسلمانوں کو برباد کرتے، قتل کرتے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دو رویے ہیں، ایک یورپ کا رویہ ہے، اس عیسائی دنیا کا رویہ ہے، صلیبی دنیا کا رویہ ہے کہ جب بھی موقع ملا ہے تہذیب کی آڑ میں خون بہایا ہے، قتل و غارت گری کی ہے، لوگوں کے حقوق چھینے ہیں۔ یہ عراق کی بات ہو، افغانستان کی بات ہو، دور کی بات کیوں جائے؟ جب انگریزوں نے دلی کو جو ہے وہ فتح کیا تھا تو خود انگریز مورخ لکھتے ہیں کہ لاشوں کے انبار تھے جدھر بھی جاتے تھے، اور وہ درندے فوجی جس گھر میں گھستے تھے نہ عزت محفوظ ہوتی تھی نہ مال اور جان محفوظ ہوتا تھا۔ تو یہ مہذب قومیں جو اپنے آپ کو مہذب قوم کہتی ہیں، یہ انگریز ہیں، امریکی ہیں، انہوں نے الجزائر میں فرانس والوں نے کتنا لاکھوں لوگوں کا خون بہایا، لاکھوں لوگوں کا الجزائر میں۔ اور یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاں ترقی ہوئی اور امریکہ دریافت ہوا تو یہ اپنے بحری بیڑے لے جا کر افریقہ کے ساحل کے اوپر کھڑا کرتے جہاز، اور اپنے فوجیوں کو فوراً وہ باہر نکلتے، اور ساحل کے قرب و جوار میں جتنے بھی افریقی موجود ہوتے ہیں، مرد عورتیں، ان کا گھیرا ڈالتے۔ وہ بیچارہ کو کھیتی باڑی کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی مچھلیاں پکڑنے کے لیے آیا ہے، ان کا گھیرا ڈالتے، ان میں سے جو ہے وہ کچھ کو مار دیتے، باقی صحت مند لوگوں کو کر کے اپنے جہاز میں بھر کر لے جاتے،
اور پھر جہاز چلانے کا کام ان کے سپرد ہوتا. وہ جہاز چلاتے، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیتے اور اس کی جگہ تازہ جو ہے وہ تازہ دم اس کو لگا دیتے. یہ ہے تہذیب. جب یورپ ترقی کیا یہ اس کی بات ہے. تو حضرات محترم، یہ آج ان کو ساری دنیا اب تسلیم کر رہی ہے کہ ان کو شکست ہو گئی ہے، لیکن ان کی یہ روشن خیالی اور یہ انتہا پسندی اور یہ بنیاد پرستی، یہ مختلف نام ہیں ان کے. جو ان کی بات مانتا ہے اس کو روشن خیال کہتے ہیں، اور جو ان کی بات نہیں مانتا اس کو بنیاد پرست کہتے ہیں، اس کو انتہا پسند کہتے ہیں. جس کو جو چاہیں لقب سے نواز دیں، خطاب سے نواز دیں. اور یہ یہاں پر ہی نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے ملکوں میں بھی کیا. اس روشن خیال دنیا نے جب امریکہ میں 1925 میں انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم یہاں پر سلیبس میں یہ پڑھائیں گے ارتقاء کی تھیوری، ایولیوشن تھیوری ڈارون کی، کہ انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا، حضرت آدم پیدا نہیں ہوئے سب سے پہلے، بلکہ انسان مختلف جانوروں سے ڈیولپ ہوتا 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 بندر کے ذریعے سے آخر کار انسان بن گیا. ارتقاء کی تھیوری اس کو کہتے ہیں. اور اس کے پاس ان کے پاس کوئی سائنٹیفک دلیل نہیں ہے، محض تخیل ہے، محض خیال ہے. لیکن اس کو انہوں نے سائنس کا نام دے کر کے سائنس نے پروو کر لیا، کیونکہ دین کے مقابلے پر ان کے پاس کوئی چیز موجود نہیں تھی. انہوں نے جو ہے وہ یہ 1925 میں اپنے سلیبس میں بچوں کو یہ پڑھانا شروع کیا، ارتقاء کی تھیوری، کہ جو ہے وہ انسان آہستہ آہستہ جانوروں سے ڈیولپ ہوتا ہوتا ارتقاء کے ذریعے سے انسان بنا ہے. اگر یہ مان لیا جائے تو ظاہر ہے کہ رب کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور انہوں نے یہی کہا کہ یہ دنیا خود بخود بنی، اور پھر اس میں جو ہے وہ کچھ مادے ملے اور یہاں جاندار پیدا ہو گئے، اور گھٹیا جاندار سے آہستہ لاکھوں سالوں میں وہ آہستہ آہستہ کچھ جو ہے وہ موسم اور تغیرات کے اندر کچھ بہتر بنتے چلے گئے، پھر اس سے بہتر بنتے چلے گئے، اور بہتر ہوتے ہوتے آخر کار انسان بنا. اب اس میں رب کی تو کہیں گنجائش نہیں ہے، تو اللہ بھی موجود ہے، ہر چیز تو خود بخود ہو گئی ہے. تو جب انہوں نے یہ پڑھانے کی کوشش کی وہاں پر، تو وہاں پر عیسائیوں کے ایک طبقہ نے، پروٹیسٹنٹ جس کو کہتے تھے، جنہوں نے کسی دور میں ان کے جو ظلم و ستم تھا ان کلیسا کا، اس کے خلاف پروٹیسٹ کیا تھا، انہوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ آپ ہمیں ہماری مذہبی جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور ان کی مذہبی کتاب میں بھی، بائبل میں بھی وہی لکھا ہوا ہے جو قرآن میں ہے، کہ اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اور حضرت آدم کے بعد آگے دنیا چلی، ساری الہامی کتابوں میں یہ لکھا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ پڑھایا جائے. تو انہوں نے ان کا مذاق اڑایا جدید میڈیا نے، جو آج میرا اور آپ کا اڑاتا ہے. اور جب انہوں نے رد عمل کا اظہار کیا تو انہوں نے بنیاد پرست قرار دیا. بنیاد پرست کا نظریہ ایسے شروع ہوا، اور اب انہوں نے اس بنیاد پرستی کو مسلمانوں پر ٹھونس دیا، اور اپنی روشن خیالی شروع میں کہتے تھے کہ جی ہر انسان اپنے مذہب میں عمل کرنے کے لیے آزاد ہے. لیکن پھر آہستہ 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 جب انہوں نے دیکھا کہ اب دنیا ہمارے شکنجے میں آ گئی ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ فرانس میں انہوں نے کہا کہ جی عورت کوئی بھی پردہ نہیں کر سکتی، حالانکہ یہ اس کا ذاتی فعل ہے نا جی. ان کی خود سیکولرزم یہ کہتا ہے کہ بھی جو پردہ کرنا چاہتا ہے پردہ کرے، اور جو نہیں کرنا چاہتا نہ کرے، جو مختصر لباس پہننا چاہتا ہے مختصر پہنے. لیکن وہاں جبرن لوگوں کے سے پردہ ہٹوایا گیا. مسجد کے میناروں کو یورپ کے اندر بعض ممالک میں پابندی لگائی گئی کہ یہ آپ کے اسلام کا سمبل ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. گویا کہ روشن خیالی اب جبر کے ساتھ نافذ کرنے کا ارادہ ہوا. اور ہمارے ہاں یہ جو قانون سازی ہو رہی ہے، جس پر میں نے پہلے بھی ایک جمعے میں بات کی ہے، یہ جبر کے ساتھ نافذ ہو رہی ہے. جبرن قانون نافذ کیے جا رہے ہیں. نہ ہمارا کلچر اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے.
مسلمان سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہمارا بنیادی سورس جو ہے وہ قرآن و سنت ہے، اس پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بہت محدود پیمانے پر، یعنی وہ پرویزی ہو سکتے ہیں کہ جو حدیث کو جو ہے وہ الگ کر دیتے ہیں، یا اس سے متاثر کچھ لوگ، یا وہ روشن خیال اور لبرل لوگ کہ جو دین کو ویسے ہی پسند نہیں کرتے، یہ چاہتے ہیں کہ جنازہ ہمارا مولوی پڑھائے، نکاح بھی ہو، وراثت میں بھی حصہ ملے، باقی سارے کام ہوں، مسلمان کہلوائے جائیں، لیکن کتاب و سنت کو نہیں ماننے کے لیے تیار۔ قرآن کو فرسودہ کتاب قرار دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو 1400 سال پرانی تعلیمات قرار دیں گے، اور وہ سمجھیں گے کہ آج جدید دنیا کے مطابق چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے فیصلے اور ان کے احکامات اور ان کے قوانین مانے جائیں۔ تو وہ ایک محدود طبقے کے علاوہ باقی پوری دنیا کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں اور یہ درست سمجھتے ہیں کہ ہمارے جہاں جہاں موجود ہیں ہمارے فیصلے، ہمارے جو ہے وہ قوانین قرآن اور سنت کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ اب ایک وقت یہ سوال ہوتا تھا کہ جی یہ جدید دنیا کے مقابلے پر اسلام آخر ہے تو کہاں ہے؟ کون سا اسلام جی؟ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اسلام کو دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ اسلام ہے، یہ اسلام کی معاشیات ہے، یہ اسلام کی سیاسیات ہے، یہ اسلام کا جو ہے وہ ثقافت ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے، دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر ان سے متاثر ہو کر مصر میں سید قطب شہید نے 1960 میں یہی نظریہ جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا، لیکن وہاں پر جمال عبد الناصر کے تشدد کے بعد ان کی رائے تھوڑی سی زیادہ متشدد ہو گئی۔ لیکن جس کو یہ دنیا، مغرب کی دنیا دو جو ہے وہ اسلاموں سے خوف زدہ ہے، ایک جہادی اسلام سے اور ایک سیاسی اسلام سے، یعنی ہر وہ اسلام کہ جو اقتدار میں آنا چاہتا ہے اس کے وہ خلاف ہیں۔ جو مسجد میں رہ کر نمازیں پڑھتا ہے اسلام، جو الگ ہو کر اللہ اللہ کرنے کی بات کرتا ہے، جو خانقاہوں میں رہ کر جو ہے وہ تزکیے کی بات کرتا ہے، جو مختلف مزاروں اور گدیوں پر بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے کی بات کرتا ہے، ایسے اسلام اور اسلام پسندوں کو وہ باقاعدہ فنڈ دیتے ہیں۔ آن ریکارڈ بات ہے، باقاعدہ فنڈ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو باقاعدہ کانفرنس کر کے، نریندر مودی جو ہے وہ اس کی صدارت میں کانفرنس ہوتی ہے، اور وہ ایسے اسلام کو پروٹیکٹ کرنے کی اور آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کا ان کی سیاست اور ان کے اجتماعی معاملات میں کوئی عمل دخل نہیں۔ لیکن اسلام اگر اجتماعی معاملات سے نکال دیا جائے تو اسلام تو شاید 20% بھی باقی نہ رہے۔ آج قرآن کہتا ہے کہ سود کے خلاف، سود جو ہے وہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے نبی کے خلاف، تو سود کا خاتمہ میں اور آپ اکیلے کر لیں گے کہ حکومت کرے گی؟ تو ظاہر ہے کہ اجتماعی زندگی کے اندر سود کا خاتمہ کرنے کے لیے اجتماعی قوت کے اوپر آنا پڑے گا کہ نہیں آنا پڑے گا؟ اس لیے یہ کشمکش آج بھی ہے اور قیامت تک رہنی ہے۔ یہ افغانستان میں کشمکش ختم نہیں ہوگی، یہ مختلف ملکوں میں یہ جاری رہے گی۔ لیکن اب ہم میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے، وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، کل کے آنے کا انتظار کر رہے ہو کہ چلو اللہ بھلائی کرے گا۔ بہت سارے لوگ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی آئیں گے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بھی حضرت عیسیٰ 200 سال یا 400 سال بعد آئیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھ پر ہاتھ دھا کر بیٹھے رہیں گے؟ مسلمان کا کام ہے کہ وہ اپنے دین کے غلبے کی جد و جہد میں جت جائے، وہ جو حالات میسر ہیں اس کے مطابق آگے بڑھتا چلا جائے۔ ہمارے اس معاشرے میں جہاں کے سب مسلمان رہتے ہیں وہاں پر بندوق نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جبکہ ہمیں بات کرنے کی آزادی ہے، ہمیں بات کہنے کی ہے۔ میں یہاں ممبر پر بیٹھ کر اپنی مرضی کی بات کرتا ہوں تو میں لوگوں کو قائل کرتا ہوں
جب مجھے اس بات کی آزادی ہے تو مجھے بندوق پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پکڑوں گا تو میں کسی نہ کسی بیجا کی جان لوں گا, انتشار پیدا ہوگا, بغاوت خرابی پیدا ہوگی. ہاں, جہاں پر افغانستان کی طرح کے پچھلے کئی سو سالوں سے معاملہ اس طرح ہے, اغیار کی فوجیں آ کر حملہ کرتی ہیں تو ان کے مقابلے پر تو تلوار اور بندوق اٹھانا پڑے گی. لیکن ہمارے معاشرے میں تو سب مسلمان ہیں, ہم تو قائل کریں گے, لوگوں کو ساتھ لیں گے, غلطی کو کہیں گے اور اچھائی کا فروغ, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کریں گے اور کوشش کرتے چلے جائیں گے کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑتے چلے جائیں, حتیٰ کہ ہم لوگوں کی مدد سے اس پاکستان میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام راج کر سکیں. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو بہت بڑی کامیابی ہے, اور اگر نہ بھی ہوئے تو جنت تو ملے گی نا جی, کہ جنت کی آس میں یہ سارا کام کرنا ہے, جنت تو ملے گی. دنیاوی طور پر تو ناکامی کی بات کی جائے تو بے شمار انبیاء کرام ناکام ہی ٹھہرتے ہیں, لیکن ہم تو جنت کے اصول کے لیے جدوجہد کرتے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پاکستان یہ بہت اہم ملک ہے, پوری دنیا میں جتنا اس کا مقام ہے اتنا کسی کا مقام نہیں ہے. جب تک یہاں کی قیادت اسلام کا نام لینے والوں کی نہیں ہوگی تب تک اسلام یہاں پر بھی نافذ نہیں ہوگا اور پوری دنیا میں بھی اس کا کوئی امکان پیدا نہیں ہو سکتا. اور افغانستان میں جو یہ کامیابی ملی ہے, ظاہر ہے کہ اس کامیابی پر خوشی تو ہمیں ہے, لیکن دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کوئی فساد کی شکل نہ کہیں پیدا ہو جائے. یہ مسلمانوں کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی خیر کا باعث ہو. اور وہ جو دشمن ہیں کہ جو یہاں پر انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, یورپ اور امریکہ, اللہ تعالیٰ ان کے مذموم ارادوں کو ناکام کریں. باخدانہ